بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد صراط مستقیم کورس سبق نمبر 14 گستاخ رسول کا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، اس کا مال اور جو اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آیا۔ ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں گرے گا اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہے۔ یہ ابو لہب کا انجام اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ حدیث عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی تکاد ابہاماہ تحاذی شحمت اذنیہ۔ رواہ النسائی باب موضع الابہامین ثم الرفع۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی لو کے برابر پہنچ گئے۔ یہ تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع یدین ہوتا ہے اس کا طریقہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند اٹھاتے کہ آپ کے مبارک انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر پہنچ گئے، یعنی یہ کان کی لو ہوتی ہے، یہاں تک اللہ کے رسول نے اس طرح ہاتھ اٹھایا۔ عقائد انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی و بے ادبی کرنا یا گستاخی اور بے ادبی کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنی سی فضیلت کا قائل ہونا جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہے، یہ کفر اور بے دینی ہے۔ آج کل لوگ فلمیں بناتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فلمیں بنی ہوئی ہیں، دنیا ان کو دیکھتی ہے، یقیناً ان کا دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ان میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تصاویر کو پیش کیا گیا ہے اور ان کی ذات پر فلمیں بنائی گئی ہیں، تو یقیناً وہ بنانے والے وہ بھی ایمان سے خارج ہیں اور دیکھنے والے یقیناً بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں۔ اس بات کا قائل ہونا کہ فلاں شخص کا علم اللہ کے رسول کے علم سے زیادہ ہے، یا علوم نبوت یعنی علم دین کو باقی علوم و فنون کے مقابلے میں گھٹیا سمجھنا، یا علماء دین کی بوجہ علم دین تحقیر کرنا کفر ہے۔ کسی عالم کو یہ سمجھنا اس کے پاس تو صرف قرآن و حدیث کا علم ہے، فلاں شخص تو انجینئر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، تو علم دین ہونے کی حیثیت سے کسی عالم دین کی تحقیر کرنا، اس کی تذلیل کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ مسائل و احکام۔ نماز کے شرائط۔ 7 چیزیں شرائط کے قبیل سے ہیں جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 جسم کا پاک ہونا ایسی نجاست سے جس سے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 2 لباس کا پاک ہونا ایسی ناپاکی سے جس سے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 3 سطر کا ڈھانپنا۔ سطر مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے، عورت کا سطر چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے سوا سارا بدن ہے، لہذا عورت نماز پڑھتے ہوئے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنے پیروں کو کھلا رکھے گی لیکن ٹخنوں کو ڈھانک کر کے رکھے گی۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ایک عضو کا چوتھائی حصہ سطر کھلا رہ گیا یا دوران نماز اتنا سطر کھل جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔
نمبر 4 جس جگہ نماز پڑھنی ہو اس جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6 قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 7 نماز کی نیت کرنا۔ اور نیت کا مطلب ہوتا ہے دل سے ارادہ کر لینا، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ کوئی شخص اپنے دل کے اطمینان کے لیے زبان سے کہہ لے تو درست ہے، لیکن اصل نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ فائدہ: جس عبادت میں نیت کی ضرورت نہیں بلکہ وہ بغیر نیت کے ادا ہو جاتی ہے، وہ عبادت ادا کرتے ہوئے غلطی سے اس کے خلاف نیت کی تو اس سے نقصان نہ ہوگا۔ مثلا ایک شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دل میں نیت ظہری کی ہے، لیکن زبان سے نیت کرتے ہوئے اس کی زبان سے عصر کا لفظ نکل گیا، حالانکہ وہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے، تو نماز درست ہو جائے گی۔ نماز کے فرائض جو نماز کے اندر پائے جاتے ہیں: نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اور تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، نماز ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2 قیام کرنا، یعنی سیدھے کھڑا ہونا۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، تو پھر اس پر قیام فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 قرات کرنا، یعنی نماز میں قرآن کریم کی کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو اس کی تلاوت کرنا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے۔ فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعت میں قرات فرض ہوتی ہے، بقیہ سنتیں ہیں، نوافل ہیں، واجبات ہیں، ان میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ قرات کرنا بھی فرض ہوگا۔ نمبر 4 رکوع کرنا، کم از کم اتنا جھک جانا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ نمبر 5 2 سجدے کرنا، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے، اور سجدے میں کم از کم پیشانی زمین پر لگانا۔ نمبر 6 قعدہ اخیرہ کرنا، یعنی آخری رکعت میں التحیات کی مقدار بیٹھ جانا فرض ہے۔ مسنون دعا، کھانے کے بعد کی دعا: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ ہم سبھی کو دین کی باتیں سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔